السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سن رہے ہیں یہ واقعہ ہارر سٹوریز ود راہل یوٹیوب چینل پہ۔ امید کرتے ہیں آپ سب بخیر ہوں گے اور واقعوں کا لطف لے رہے ہوں گے۔ آج کا واقعہ علی گڑھ میں رہنے والے ایک لڑکے کا ہے۔ اس کا نام سمر ہے۔ سمر علی گڑھ کے ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر کی جاب کرتا تھا۔ اس کی نوکری ابھی نئی نئی لگی تھی۔ اس کا تعلق مڈل کلاس فیملی سے تھا۔ اس کے گھر میں اس کے والدین رہتے تھے اور اس کی ایک بڑی بہن تھی جن کی شادی ہو چکی تھی۔ سمر کا رشتہ بھی اس کی چچا زاد بہن امرین کے ساتھ طے تھا۔ یہ رشتہ سمر کی پسند سے ہی طے کیا گیا تھا، لیکن کیونکہ سمر کی جاب اس وقت تک کہیں نہیں لگی تھی، اس لیے گھر والے اس کی شادی نہیں کر رہے تھے۔ لیکن کیونکہ اب اس کی جاب لگ چکی تھی، اس لیے اس کے والدین چاہتے تھے کہ اس کی شادی کر کے وہ اس کے فرض سے بھی سبکدوش ہو جائیں۔ سمر کی بہن کے بچوں کی چھٹیاں ہونے والی تھی، تو یہ طے پایا گیا کہ اس کی بہن کے آنے پر شادی کی تاریخ طے کر دی جائے گی، اور پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس کی بہن کے آنے پر دونوں کی شادی کی تاریخ طے کر دی جاتی ہے، اور جب سمر امرین کو فون کرتا ہے تو اسے ایسا لگتا ہے کہ امرین کو شادی طے ہونے سے زیادہ خوشی نہیں ہوئی ہے۔ سمر امرین سے پوچھتا ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تم کو شادی کی تاریخ فکس ہونے سے زیادہ خوشی نہیں ہوئی ہے۔ اس پر امرین کہتی ہے کہ میں چاہتی تھی کہ تمہاری کوئی بہت اچھی جاب لگ جائے اور تمہیں مکان، گاڑی، سب کچھ مل جائے، تاکہ ہم لوگوں کو فیوچر میں کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور ہم لوگوں کا فیوچر سیف ہو جائے۔ اس پر سمر اس سے کہتا ہے کہ حرکت میں برکت ہوتی ہے اور انسان کا کام محنت کرنا ہوتا ہے، باقی جو قسمت میں لکھا ہے وہ مل کر رہتا ہے۔ 1 مہینے بعد سمر کی شادی امرین سے ہو جاتی ہے اور امرین اس کے گھر رخصت ہو کر آ جاتی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد سمر کی بہن بھی اپنے گھر واپس چلی جاتی ہے۔ سمر نے اسکول سے چھٹیاں لے رکھی تھیں اور اس کی چھٹیاں ختم ہونے میں بھی بس 2-3 دن ہی رہ گئے تھے۔ امرین سمر سے کہتی ہے کہ تم اپنی چھٹیاں بڑھوا لو اور ہم لوگ کہیں گھومنے چلتے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ میری ایک سہیلی کی شادی لداخ میں ہوئی ہے، ہم لوگ وہیں گھومنے چلتے ہیں، اور میں نے اسے شادی کے پہلے ہی یہ بات بتا دی تھی کہ میں لداخ آؤں گی تو تم سے ضرور ملوں گی۔ اس پر سمر کہتا ہے کہ تم جانتی ہو کہ ابھی میری نئی نئی نوکری لگی ہے، اس کے باوجود بھی مجھے شادی کی وجہ سے چھٹیاں لینی پڑ گئیں، اور دوسری بات یہ کہ میری تنخواہ بھی اتنی نہیں ہے، اور جتنی ہے اس میں گھر کا خرچہ بھی چلے اور میں تمہیں باہر گھمانے بھی لے جاؤں، یہ مناسب نہیں۔ اس پر امرین کہتی ہے کہ میں نے تم سے بتایا تو تھا، میری دوست وہاں پر ہے، ہم لوگ اسی کے گھر پر رک جائیں گے۔ سمر کہتا ہے کہ پہلی بات تو اتنی دن کسی کے گھر پر رکنا اچھا نہیں لگتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف رکنے کا مسئلہ نہیں ہے، اس کے علاوہ گھومنا پھرنا، شاپنگ کرنا، بہت سارے خرچے نکل آتے ہیں، اور آنے جانے کا خرچہ سو الگ۔ امرین کا چہرہ فوراً ہی اتر جاتا ہے۔ سمر اسے سمجھاتا ہے کہ میں خود تمہاری ہر واجب خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں،
لیکن اس کے لیے تمہیں صبر کرنا ہوگا اور مجھ پر بھروسہ بھی کرنا ہوگا۔ اس کے بعد یہ کہہ کر سمر اس ٹاپک کو ختم کر دیتا ہے، لیکن امرین اندر ہی اندر غصے میں کھول رہی تھی۔ لیکن غلطی اس میں امرین کی ہی تھی، کیونکہ یہ شادی بھی امرین کی مرضی سے ہی ہوئی تھی اور سمر کی حیثیت کا بھی اس کو پہلے سے ہی پتہ تھا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ امرین بہت پیسے والے گھر سے تھی، وہ خود بھی مڈل کلاس فیملی سے ہی تھی۔ اس وقت تو امرین نے زہر کا گھونٹ پی لیا، لیکن وہ خاموش نہیں بیٹھنے والی تھی۔ ایک روز کچن میں وہ کھانا بنا رہی تھی، تبھی سمر کی والدہ اس سے کہتی ہیں کہ بیٹا، میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، تم مجھے ایک کپ چائے بنا کر دو گی؟ امرین بہت ہی بیزاری سے کہتی ہے ہاں دے رہی ہوں۔ پھر سوچتی ہے کہ کیا مصیبت ہے، کھانا بھی چین سے نہیں بنانے دیتی اور بہت دیر تک بڑبڑاتی رہتی ہے کہ پتہ نہیں کب میری زندگی میں سکون آئے گا، اور سوچتی ہے کہ اگر میں اور سمر اکیلے رہ رہے ہوتے تو میں بھی زندگی سکون سے گزار رہی ہوتی اور یہ ہر وقت کے کام نہ ہوتے، کبھی چائے بنانا تو کبھی جھاڑو برتن کرنا تو کبھی کھانا بنا بنا کر کھلاؤ، اور پھر دل ہی دل میں ایک فیصلہ کر لیتی ہے۔ سمر جب گھر واپس آتا ہے تو آج امرین بہت خوش دکھائی دیتی ہے۔ وہ اس سے پوچھتا ہے کہ آج تم بہت خوش لگ رہی ہو۔ اس پر امرین کہتی ہے کہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں ہمیشہ ہی خوش دکھائی دے سکتی ہوں۔ پھر اس سے کہتی ہے کہ سمر، میں نے سوچا ہے کہ ہم لوگ الگ گھر لے کر رہیں گے، پھر ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزار سکتے ہیں۔ سمر یہ سن کر غصے میں کہتا ہے کہ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے؟ تمہارے دماغ میں ایسے خیالات کیسے آ گئے؟ میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کبھی الگ نہیں رہوں گا، اور آئندہ مجھ سے ایسی بات کرنے کی ہمت بھی مت کرنا۔ امرین بھی غصے سے پاگل ہونے لگتی ہے اور کمرے کا دروازہ زور سے بند کر لیتی ہے، اور سمر دروازہ کھٹکھٹاتا رہ جاتا ہے پر وہ دروازہ نہیں کھولتی ہے۔ سمر بھی گھر سے باہر چلا جاتا ہے، اور رات کو جب گھر واپس آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ امرین اپنے گھر چلی گئی ہے۔ سمر بھی سوچتا ہے کہ جب اس کا دماغ صحیح ہوگا تو خود ہی واپس آ جائے گی۔ اسی طرح کئی دن بیت جاتے ہیں۔ سمر اپنے والدین کو بھی سمجھاتا ہے کہ امرین سے کوئی رابطہ نہ رکھیں۔ آخرکار قریب 2 ہفتے اپنے گھر رہنے کے بعد امرین خود واپس آ جاتی ہے، لیکن وہ کافی بدلی ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ چپ چاپ اپنا کام کرتی تھی اور کسی سے بھی زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ سمر نے سوچا کہ شاید امرین اس کی بات سمجھ گئی ہے۔ زندگی کا وہی روٹین چلنے لگتا ہے۔ ایک رات سمر کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ امرین کمرے میں نہیں ہے۔ وہ موبائل اٹھا کر وقت دیکھتا ہے تو رات کے قریب 2:30 بج رہے تھے۔ وہ کمرے کے باہر آتا ہے اور امرین کو باتھ روم میں دیکھتا ہے، پھر کچن میں، لیکن وہ کہیں نہیں دکھائی دیتی۔ وہ واپس آ کر لیٹ جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس وقت یہ کہاں گئی ہوگی۔ تبھی وہ سوچتا ہے کہ چھت پر بھی تو ہو سکتی ہے، اور اٹھ کر چھت پر دیکھنے کے لیے چلا جاتا ہے، لیکن وہ چھت پر بھی نہیں تھی۔ وہ چھت سے نیچے آ جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ فون ملا کر دیکھتا ہوں، لیکن تبھی بیڈ پر رکھے ہوئے امرین کے فون پر اس کی نظر پڑتی ہے۔ تبھی گھر کا گیٹ کھلنے کی آواز آتی ہے۔ وہ بھاگ کر باہر جاتا ہے۔ امرین گھر آ گئی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ امرین سے کچھ پوچھتا، وہ آتی ہے اور چادر اوڑھ کر لیٹ جاتی ہے۔ سمر دیکھتا ہے کہ اب صبح کے 4:30 بج رہے تھے۔ وہ سوچتا ہے کہ یہ ساری رات کہاں تھی۔
وہ اس سے پوچھتا ہے پر وہ کروٹ بدل کر سو جاتی ہے۔ سمر صبح کے اس پہر کوئی جھگڑا نہیں کرنا چاہتا تھا، ویسے بھی اسے نوکری پر بھی جانا تھا۔ وہ بھی لیٹ جاتا ہے اور تھوڑی دیر بعد جب 7 بجے اس کا الارم بجتا ہے تو وہ اٹھ جاتا ہے اور اسکول جانے کی تیاری کرنے لگتا ہے اور خود ہی اپنا ناشتہ بناتا ہے اور اپنے والدین کو اپنے جانے کا بتا کر گھر سے نکل جاتا ہے۔ اسکول سے واپس آنے پر وہ دیکھتا ہے کہ امرین سو رہی ہے۔ سمر کی والدہ اسے بتاتی ہیں کہ گھر کا کام کر کے وہ سونے چلی گئی ہے، کسی سے زیادہ بات چیت بھی نہیں کرتی ہے، اور اسے سمجھاتی ہے کہ تم اس سے کوئی لڑائی جھگڑا مت کرنا ورنہ خواہ بات بگڑے گی۔ کچھ دنوں میں ہو سکتا ہے وہ اپنے آپ ٹھیک ہو جائے۔ سمر کو یہی مناسب لگتا ہے، لیکن وہ سوچتا ہے کہ یہ رات کو کہاں گئی ہوگی۔ رات کو جب امرین کمرے میں آتی ہے تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ کل رات تم کہاں گئی تھیں، پر وہ اس کی بات کا کوئی جواب نہ دے کر چپ چاپ چادر اوڑھ کر لیٹ جاتی ہے۔ سمر کی برداشت اب ختم ہو گئی تھی۔ وہ اس کے منہ پر سے چادر ہٹاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بیوقوف نہیں ہوں جو تم سے پاگلوں کی طرح پوچھے جا رہا ہوں۔ امرین اٹھتی ہے اور مردانہ آواز میں کہتی ہے، بتایا تو تھا میں پانی پینے گئی تھی۔ سمر اس سے پہلے کچھ کہنے کی حالت میں آتا وہ پھر سے چادر اوڑھ کر لیٹ جاتی ہے۔ سمر اس سے دوبارہ کچھ نہیں پوچھتا۔ اگلے دن سب کچھ ٹھیک چلتا ہے اور رات کو پھر سے امرین کمرے سے غائب تھی۔ سمر اٹھتا ہے اور اس کو سب جگہ دیکھتا ہے کہ وہ کہاں ہے۔ تبھی اس کی نظر چھت پر جاتی ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ چھت پر لائٹ جل رہی ہے۔ وہ چھت پر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ امرین زمین پر بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کے بال کھلے ہیں اور اس کی پیٹھ سمر کی طرف تھی۔ سمر جیسے ہی امرین کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے اور اس کو پکارتا ہے، ایک کالا سایہ دھوئیں کی شکل میں آتا ہے اور اس کو دھکا دے دیتا ہے اور وہ زمین سے لڑھک جاتا ہے۔ امرین روز رات کو غائب ہو جاتی تھی اور فجر کی اذان سے پہلے کمرے میں آ کر لیٹ جاتی تھی۔ سمر نے اس بات پر غور کیا تھا کہ یہ اذان ہونے سے پہلے ہمیشہ یہاں پر واپس آ جاتی ہے۔ وہ اس سے کوئی سوال کرتا تو وہ اتنا لڑتی، کبھی کبھی مردانہ آواز میں بولنے لگتی تھی۔ سمر یہ سب باتیں اپنے والدین کو بتا کر انہیں اور پریشان نہیں کرنا چاہتا ہے، اور نہ ہی وہ اسکول کی چھٹی لے سکتا تھا۔ اس مسئلے کا کوئی حل اس کو سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ اسکول میں جب سمر کو امرین کا خیال آتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اسی طرح زندگی کیسے گزرے گی اور یہ سب کچھ کیسے ٹھیک ہوگا، لیکن وہ صرف یہ سب سوچنے کے علاوہ کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ پھر ایک رات جب امرین کمرے میں نہیں آتی تو وہ سوچتا ہے کہ اب تو شاید صبح ہونے والی ہے، یہ آئی کیوں نہیں۔ وہ وقت دیکھتا ہے تو صبح کے 4:45 بج رہے تھے۔ وہ فوراً ہی اٹھتا ہے اور چھت پر جاتا ہے۔ وہاں جو منظر تھا وہ دیکھ کر کسی کے بھی چکر آ سکتے تھے۔ امرین زمین پر پڑی ہوئی تھی اور ایک سفید رنگ کا گھیرا بنا تھا جس میں جلی ہوئی موم بتیاں پڑی ہوئی تھیں۔ لال رنگ پڑا ہوا تھا اور بکرے کا سر رکھا تھا اور چاول کے دانے چاروں طرف بکھرے پڑے تھے، اور امرین آدھی اس گھیرے کے اندر اور آدھی اس گھیرے کے باہر پڑی ہوئی تھی۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے، اس کا چہرہ کالے رنگ کا ہو رہا تھا، ایک آنکھ اس کی باہر نکل آئی تھی اور زبان جو کہ آدھی منہ سے باہر لٹک رہی تھی وہ بھی کالے رنگ کی ہو گئی تھی۔ سمر چلاتا ہوا نیچے آتا ہے اور اس کے والدین اس کی آواز سن کر چھت کی طرف جاتے ہیں۔
اتنا تو سب کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ امرین کالا عمل کر رہی تھی۔ اس واقعے کے کچھ دن بعد پتہ چلتا ہے کہ امرین خود سے ہی کالا عمل سیکھ رہی تھی اور اس کی الماری میں، اس کے کپڑوں میں کالے علم کی بہت سی کتابیں ملتی ہیں۔ جب سمر ان کتابوں کو دیکھتا ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ امرین یہ سب اس لیے کر رہی تھی کہ سمر اپنے والدین کو چھوڑ کر امرین کو لے کر الگ ہو جائے، لیکن کیونکہ کوئی بھی اس طرح سے کالا علم خود سے نہیں سیکھ سکتا تو اس کا پڑا ہوا الٹا پڑ جاتا ہے اور وہ خود اس کا شکار ہو جاتی ہے۔ میرے دوستوں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دوسرے کے لیے اگر کوئی گڈھا کھودتا ہے تو وہ خود کبھی کبھی اس گڈھے میں گر جاتا ہے۔ اس واقعے میں امرین کا جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ خود سے کالا عمل سیکھنا چاہتی تھی۔ اول تو کالا عمل کرنا سیکھنا یہ حرام ہے۔ دوسری چیز کہ کالا عمل خود سے اگر کوئی سیکھ رہا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ سیکھ جائے، وہ کسی نہ کسی بڑے مسئلے کا شکار خود ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان سب مسئلوں سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے اور جو قسمت کا لکھا ہوا ہے اس کو مان کے اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے اور دعا کرنا چاہیے اللہ سے کہ ہماری قسمت میں بہتر سے بہتر عطا ہو، نہ کہ ہمیں خود اپنی قسمت بدلنے کے لیے غلط طریقوں کا سہارا لینا چاہیے۔ امید کرتے ہیں یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، کامنٹ ضرور کریں، اور اگر اپنے واقعے آپ ہم کو بھیجنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے ای میل پر ہم کو ریکارڈ کر کے یا لکھ کے اپنے واقعے بھیج سکتے ہیں، ہم انہیں اپنے چینل پہ ضرور براڈ کاسٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، ملتے ہیں جلد ہی ایک نئے واقعے کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔